محشر کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ محشر کا دن کس طرح سخت اور گھمبیر ہوگا۔ سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال کی بقدر پسینے میں شرابور ہوگا، نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی، ہر شخص جو میدان محشر میں اللہ کے سامنے آئے گا کسی کو اپنے ساتھ آنے نہیں دے گا۔ سگا بیٹا ہے اس سے دور بھاگے گا، باپ سے دور بھاگے گا، پیدا کرنے والی ماں سے دور بھاگے گا، بیوی جس سے آج محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، اس سے بھی دور بھاگے گا، اولاد جس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے فساد پیدا ہوتے ہیں ان سے بڑا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن اسی اولاد سے انسان قیامت کے دن دور بھاگے گا، کسی کے قریب تک نہیں جائے گا۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، قیامت کا معاملہ اتنا گھمبیر ہوگا، لیکن اسی قیامت کے دن کچھ ایسے خوش نصیب چہرے اللہ پاک بنائے گا، کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ قیامت کی سختی والے دن میں جب سورج 1 میل کی مسافت پر گرمی اور تپش پھیلا رہا ہوگا اس دن بھی ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ رب کائنات اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ رب کائنات ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے۔ قیامت کے دن کی سختی میں اللہ کے سائے میں، اللہ کے عرش کے سائے میں خوش نصیب لوگ کھڑے ہوں گے، اور انہی کا تذکرہ فرماتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں، 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب کائنات کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سبعۃ عربی زبان میں 7 کو کہتے ہیں، اس سے 7 افراد مراد نہیں، 7 گروہ مراد نہیں، اس 7 سے مراد وہ 7 خصوصیات والے لوگ جن کے اندر یہ خصوصیتیں پیدا ہو جائیں گی، ان خصوصیات کے حامل ہوں گے، وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور صرف سبعۃ یظلھم اللہ، یہ لفظ 7 جو ہے یہ مردوں کے لیے استعمال نہیں ہوا، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ خصوصیات پیدا کر لیں، اللہ رب کائنات ایسے خوش نصیب لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گے۔ یہ 7 قسم کے لوگ، ان میں سب سے پہلا امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران، امام جس کو حکومت ملی، عہدہ ملا، وزارت ملی، کرسی ملی، چارج سنبھالا، اچھے عہدے پر فائز ہوا اور اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کیا کہ غلط استعمال کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرے، زیادتی کرے، ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرے، نہیں، بلکہ اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو اللہ نے اس کو دنیا میں دیا تھا اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے عدل و انصاف کے ذریعے اپنے عہدے پر فائز رہتا ہے، لوگوں کو عدل و انصاف کے ذریعے ان کے حقوق لے کر دیتا ہے، ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتا ہے۔ ایسا خوش نصیب شخص کل قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا،
امام، حاکم، حکمران جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، وہ اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے کہ اپنے عہدے کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے، بلکہ لوگوں کا فائدہ سوچے اور اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ رب کائنات ایسے خوش نصیب شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس نے غلط استعمال کیا اپنے عہدے کا، اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھایا، چارج سنبھالتے ہی لوگوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، چارج سنبھالتے ہی لوگوں کے خلاف محاذ کھڑے کر لیے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، لوگوں پر رعایا پر ظلم کی چکی میں لوگوں کو پیسنا شروع کر دیا، رعایا پر ظلم چلانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس عند اللہ یوم القیامت الامام ظالم، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرے گا، اور ظلم اس حال میں اللہ نے اس کو عہدہ دیا، وزارت دی، صدارت دی، حکمرانی دی، قاضی بنایا، جج بنایا، جج کے ساتھ ساتھ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں کو تنگ کیا، یہ شخص کل قیامت کے دن بدترین لوگوں میں کھڑا ہوگا۔ جس قدر یہ انعام ہے کہ عہدے کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آئے گا، اگر غلط استعمال کیا کل قیامت کے دن بدترین لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی کھڑا کریں گے۔ عدل و انصاف، عدل و انصاف، عدل اور انصاف اردو میں ایک معنی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ عدل اور انصاف اردو میں ایک چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں۔ عدل، عدل کا معنی ہے جس کا جو حق ہے اس کو وہی حق دیا جائے، یہ عدل ہے۔ جس کا جو حق ہے اس کو وہی حق دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اور انصاف یہ ہے کہ برابری کے ساتھ دونوں میں حقوق کو تقسیم کیا جائے، برابری کے ساتھ۔ عدل علیحدہ چیز ہے کہ جس کا جو حق ہے وہی حق دیا جائے۔ یہاں رک کر ایک مسئلے کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ عدل و انصاف، عدل کے لیے اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ اگر تم ڈرو کہ تم بیویوں کے درمیان عدل قائم نہ کر سکو فواحدہ، پھر ایک شادی کرو، پھر ایک شادی کرو۔ یہاں لفظ عدل استعمال ہوا ہے، اس کو سمجھیں تو یہ معنی سمجھ آتا ہے کہ جو بیوی کا حق ہے وہی اس کو دینا، یہ عدل ہے۔ اچھا لباس پہنانا بیوی کا حق ہے، یہ اس کے ساتھ عدل ہے۔ اچھا کھانا کھلانا بیوی کو کھلاؤ گے، یہ اس کا حق ہے، یہ عدل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بیوی کا عدل اور اس کا حق دیتے دیتے ماں باپ کو چھوڑ دیں، ماں باپ کی خدمت نہ کریں، ماں باپ کو جھڑکے، فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ عدل کرو، جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو دو، جو ماں کا حق ہے وہ ماں کو دو، جو بچوں کا حق ہے وہ بچوں کو دو، جو بہنوں کا حق ہے وہ بہنوں کو دو، یہ عدل ہے۔ بہنوں کے بھی حقوق ہیں، چھوٹے بھائیوں کے، بڑے بھائیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، ساتھ ساتھ بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، تو ان کو ان کا حق دو، ان کو ان کا حق دو، یہ عدل ہے۔ اور انصاف یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ جو چیز تقسیم کرنے لگے ہو برابر میں تقسیم کرو۔ دو بیویاں ہیں، لباس خریدا ہے تو ایک جیسا دونوں کا خریدیں، یہ انصاف ہے۔ ایک گھر میں جو چیز پکی ہے
دوسری گھر میں دوسرے گھر میں وہی چیز پکوانی چاہیے، یہ انصاف ہے، برابری ہے۔ بیویوں کی باریاں مقرر کریں، 3 دن فلاں بیوی کے ہاں، 3 دن فلاں بیوی کے ہاں، یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے۔ بیویوں کو انصاف بھی مل رہا ہے، عدل بھی مل رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ جو جس کی امانت ہے اس کے حقدار کی طرف امانت کو لوٹا دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو ان تحکموا بالعدل، لوگوں کے ساتھ ان کا فیصلہ کرنا ہے تو کس چیز کے ساتھ؟ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان القضاۃ ثلاث، القضاۃ ثلاث، جج 3 قسم کے ہیں، جج 3 قسم کے ہیں، فیصل 3 قسم کے ہیں، لوگوں کے درمیان فیصلہ سلو کروانے والے لوگ 3 قسم کے ہیں، لوگوں کے اختلافات کو حل کرنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ اثنان فی النار وواحد فی الجنہ، ان 3 قسموں میں 2 ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور ایک ایسا ہے جس کو جنت ملے گی۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ قاضی 3 قسم کے، قاضی چیف جسٹس 3 قسم کے، جسٹس 3 قسم کے، جج 3 قسم کے، 2 جہنمی اور 1 جنتی۔ جو 2 جہنمی ہیں ان کی صفت بھی رسول اللہ نے بیان کی ہے، جس کی وجہ سے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی قسم کہ نہ تو اس کے پاس قرآن کا علم ہے نہ حدیث رسول کا علم ہے، دونوں علم سے عاری ہے، لیکن لوگوں کے درمیان چودھری اور فیصل بنا ہوا ہے، فیصلے کر رہا ہے، لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہے، لوگوں کی صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث رسول کا پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص بھی جہنمی ہے، یہ شخص بھی جس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث رسول کا علم ہے، جس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے وہ علم ہے نہیں، یہ قاضی جہنمی ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس قرآن کا بھی علم ہے حدیث کا بھی علم ہے، اس کے باوجود لوگوں کے فیصلے اپنی منمانی کے ذریعے یا لوگوں کی طرفداری کے ذریعے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، یہ قاضی بھی جہنمی ہے۔ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، دونوں کی باتیں بھی سن لی، گواہان کی موجودگی بھی دیکھ لی، باتیں سن لی، اور ان کی جو گفتگو ہوئی تھی، جس بیس پر لڑائی ہوئی ہے وہ بیس بھی سمجھ آ گئی، لیکن طرفداری کرتے ہوئے ایک کی طرف سے طرفداری کی، اس کی سائیڈ لی اور غلط فیصلہ کیا، یہ فیصل، یہ قاضی، یہ جج جہنمی ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس کے پاس اللہ کے قرآن کا علم ہے، رسول اللہ کے فرمان کا علم ہے، اور اللہ نے عہدہ دیا، جج بنایا، چیف جسٹس بنایا، حاکم بنایا، عادل بنایا، اللہ نے عہدہ دیا، اور اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرتے ہوئے چاہے رشتہ دار سگا بھائی ہی کیوں نہیں آ گیا، بیٹا ہی کیوں نہیں آیا، غلطی ہے فیصلہ بیٹے کے خلاف دے گا، بھائی ہے غلطی کی ہے بھائی کے خلاف فیصلہ ہے، قریبی رشتہ دار ہے غلطی پر ہے فیصلہ اس کے خلاف دیتا ہے، کسی کی طرفداری نہیں لیتا، کسی کی طرفداری نہیں لیتا۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا فیصل، ایسا جج جنتی ہے، اور یہی جج کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ یہی جج، یہی فیصل، یہی لوگوں کے فیصلے کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس کی جو امانتیں ہیں اس کی طرف لوٹا دو۔ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اور اللہ رب کائنات تمہیں اچھائی کی نصیحت کرتا ہے۔ اچھائی کی نصیحت کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے اس کو وہی حق دو، ان کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو۔ عہدہ دیا ہے، جو رعایا ہے رعایا پر ظلم نہیں کرنا، رعایا پر ظلم نہیں کرنا،
اور یہ بات صرف حاکم وقت تک بات نہیں ہے، ہر ایک عادل ہے، ہر ایک حاکم ہے، ہر ایک حاکم ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اس کی رعایا میں کچھ نہ کچھ ہے، اور ہر رعایا والے سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں سمجھانے لگا ہوں۔ کوئی فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری میں اپنے ملازم جو اس کے نیچے کام کرتے ہیں، ان کے اوپر وہ کیا ہے؟ حاکم ہے۔ ان کے اوپر ظلم نہ کرے، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال نہ کرے۔ گھر میں جس کو بڑا کر دیا جائے، وہ اپنی چودراہٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نیچے جتنی بھی رعایا میں بھائی چھوٹے ہیں، بہنیں ہیں، بھتیجے ہیں، جو بھی رشتہ دار اس کے زیر سرپرستی، زیر سایہ آتے ہیں، ان پر ظلم نہ کرے۔ کیوں؟ وہ اس کی رعایا کے تحت ہیں، وہ اس کی رعایا کے تحت ہیں، اور کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ ہر ایک کو لاگو ہوتا ہے کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے کل قیامت کے دن اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور ہونا ہے، معافی نہیں ہے۔ عدل کر کے جاؤ گے، انصاف کر کے جاؤ گے، عہدے کا صحیح استعمال کر کے جاؤ گے، تو عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوگے۔ اگر غلط استعمال کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ سارے لوگ ذی عقل ہیں، ذی شعور ہیں، صاحب عقل ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ آج کے بعد یہ تہیہ کریں کہ جو ہمارے ماتحت ہیں ان پر ظلم نہیں کرنا۔ کریں گے عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا تو کل قیامت کے دن دھوپ میں بھی مریں گے، پسینے میں شرابور بھی ہوں گے، ڈبکیاں بھی لگائیں گے، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کر کے دکھایا۔ ریاست مدینہ عدل و انصاف سے بھری پڑی ہے، لیکن آج ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے دار عدل و انصاف کا نام تک نہیں لیتے۔ ظلم پہ ظلم، فتنے پہ فتنہ، فساد ہی فساد، غریب کو دبایا جا رہا ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہی عدل و انصاف ہے، یہی ریاست مدینہ کے اصول ہیں۔ ریاست مدینہ کے اصول تو وہ تھے، سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بیٹے کو انگلی کے ساتھ اس کو پکڑا ہوا رسول اللہ کی دربار میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک اونٹ تحفتاً دیا ہے، تحفتاً ایک اونٹ دیا ہے، اور میری بیوی نے کہا ہے کہ اس تحفے پر رسول اللہ کو گواہ بنا لو، رسول اللہ کو گواہ بنا لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اے بشیر، تیرے اور بیٹے ہیں، کیا ان سب بیٹوں کو تو نے ایک ایک اونٹ دیا ہے یا نہیں دیا؟ جواب دیا، اللہ کے رسول، نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد الرسول اللہ انی لا اشہد علی جور، رسول اللہ ظلم پر گواہ نہیں بن سکتے، تو ظلم کر رہا ہے، ظلم پر اللہ کا رسول گواہ نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا، فاتقوا اللہ، اے بشیر اللہ سے ڈر، وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کر، عدل کر، جیسے اس کو دیا ہے، بقیہ جتنے بھی بیٹے ہیں سارے بیٹوں کو اس کی بقدر ایک ایک اونٹ دو گے، محمد الرسول اللہ اس چیز پر گواہ بنیں گے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہیں بن سکتے۔ ہو ظلم اور گواہ بنایا جائے، عدل و انصاف کا یہ تقاضا تو نہیں ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہی حق دیا جائے۔ ریاست مدینہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا گھوڑے پر سوار ہے، گھڑ سواری کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک قبطی شخص
وہ بھی مقابلے میں آیا، گھڑ سواری کا مقابلہ شروع کیا، جیت گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کوڑا اٹھایا اور اس قبطی شخص کو مار دیا۔ تو قبطی ہو کر مجھ سے جیتتا ہے، کیسے جیت لیا؟ کوڑا مارا، امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں وہ قبطی آ گیا اور آ کر کہنے لگا، اے عمر، اے عمر، میں آپ کے سامنے ایک اپیل لے کر آیا ہوں، میں قبطی ہوں، قبطی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ عمرو بن عاص کے بیٹے نے میرے ساتھ مقابلہ کیا ہے، گھڑ سواری پر مقابلہ کیا ہے، میں نے جیت لیا ہے۔ عمرو بن عاص کے بیٹے نے مجھے کوڑا مارا ہے، انصاف چاہیے، عدل چاہیے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا، اس کے اس بیٹے کو بھی بلا لیا۔ جب بات سامنے آئی، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے مان لیا، جی میں نے کوڑا مارا ہے۔ تب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، فیصلہ کرنا ہوتا تو تو پہلے کر لیتا، اب عمر کی دربار میں بات آ گئی ہے، فیصلہ عمر کرے گا، فیصلہ عمر کرے گا۔ جلاد کو بلایا، امیر عمر نے جلاد کو بلایا اور بلا کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کوڑا مروایا۔ یہ ہے عدل و انصاف۔ ایسے عادل حکمران کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے۔ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ریاست مدینہ کے اصول ہیں کہ عدل و انصاف ہو، عدل و انصاف ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خلیفہ ششم کہا جاتا ہے، بڑے عظیم اور بڑے ہی عزت والے حاکم ہیں۔ ان کے دور خلافت تقریباً 2 سال سے اوپر ہے، کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے، زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے، لیکن ان کے دور خلافت میں عدل و انصاف کی مثال یہ ہے۔ ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ ان کے دور میں بکریاں اور بھیڑیے ایک ساتھ جنگل میں چراگاہ میں چرتے تھے۔ بھیڑیے کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ بکری اٹھا لے، بکری اٹھا لے۔ ایک وقت آیا، چرواہے وہاں اپنی بکریاں چھوڑ کر دور جا کر سو جایا کرتے تھے، بکریاں چرتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیے نے بکری اٹھا لی، چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے نہیں دوڑا، شہر کا رخ کیا، جا کر حالات چیک کروں۔ شہر کے حالات تو خراب نہیں ہوئے۔ جب شہر کے نزدیک پہنچا، لوگوں سے پوچھا شہر کے حالات کیسے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، شہر کے حالات تو درست ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ ان کی روح پرواز ہوئی، عدل و انصاف کا وہ منبع، ان کی روح پرواز ہوئی، بھیڑیے نے بکری اٹھا لی۔ یہ انصاف اور یہ عدل تھا، اور اسی عدل کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور ایسے عادل بادشاہوں کو، ایسے عادل حکمرانوں کو اللہ رب کائنات کل قیامت کے دن اپنے سایہ نصیب فرمائیں گے، اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور عدل و انصاف کی مثال، عدل و انصاف قیامت کے دن بھی فائدہ دے گا، دنیا میں بھی فائدہ دے گا، دنیا میں بھی فائدہ دے گا۔ عدل و انصاف کے فوائد ہیں دنیا میں، دنیا میں فائدہ ہے یہ فائدہ کہ ایک دن ایک صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں بنی امیہ کے گودام میں گیا، بنی امیہ کے گودام میں گیا، اور مجھے وہاں ان کے گودام میں گندم کی ایک تھیلی ملی، گندم کی ایک تھیلی ملی۔ جب میں نے کھولا تو گندم کا دانہ اتنا بڑا تھا جتنی کھجور ہوتی ہے، اور اس پر مکتوب علیہا کان ھذا ینبت فی زمن العدل، اس تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ دانہ اس وقت کا ہے جب زمانے میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف ہوتا تھا۔ اللہ رب کائنات گندم کے دانے کو بھی کھجور کے برابر کرتا تھا۔
یہ عدل کی برکت ہے، یہ عدل کی برکت ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد میں ایک واقعہ، ایک چیز نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ مصر میں شبرت قصاعتم بمصر ثلاثہ عشرہ شبرن، کہ مصر میں ایک ککڑی کھائی جاتی ہے، ککڑی کو ایک وقت ایسا تھا اس کی پیمائش کی گئی، اس کو ناپا گیا، ثلاثہ عشرہ شبرن، ککڑی کی لمبائی 13 بالشت نکلی، 13 بالشت، اتنی لمبی ککڑی تھی، یعنی 3 گز کی ایک ککڑی تھی۔ اور فرماتے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وَرَأَيْتُ أُتْرُجَّةً عَلَى بَعِيرٍ قِطْعَتَيْن، اور اس وقت جب زمانے میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف ہوتا تھا، عدل کا بول بالا تھا، انصاف کا بول بالا تھا، اس وقت ایک نیبو اور ایک لیمو دیکھا گیا۔ وَرَأَيْتُ أُتْرُجَّةً عَلَى بَعِيرٍ قِطْعَتَيْن، جس لیمو کے 2 ٹکڑے کر کے اونٹ کے اوپر سوار کیا ہوا تھا۔ قُطِّعَتْ وَسُرَّتْ عَلَى جَمَلٍ مِثْلَ عَدْلَيْن، اس کو برابر میں تقسیم کر کے، عدل جس کا جو حق تھا برابر میں تقسیم کر کے، نیبو اور لیمو کو ایک سائڈ پہ ایک حصہ اور دوسرے سائڈ پر دوسرا حصہ رکھا ہوا تھا، اتنا بڑا لیمو تھا۔ اور یہ تھا کب؟ جب حکمران عادل تھے، جب رعایا پر حکمران ظلم نہیں کرتے تھے، قاضی عادل تھے، قضات عدل پر اس کا محیط تھا، عدل کے ذریعے فیصلے کیے جاتے تھے، لوگوں پر ظلم و زیادتی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت ککڑیاں بھی 13 بالشت کی تھی، اس وقت ککڑیاں 3 گز کی تھی۔ وہ وقت تھا کہ جب گندم کا دانہ کھجور کے برابر تھا، اور وہ وقت تھا جب نیبو کے 2 حصے کر کے اونٹ کے اوپر سوار کیا گیا تھا۔ یہ وقت وہ وقت تھا جب زمانے میں عدل و انصاف تھا۔ آج عدل و انصاف ہے نہیں، برکت کہاں سے آئے؟ عدل و انصاف کا نام ہی نہیں۔ امیروں کے حق میں، پیسے والوں کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ خود ظالم ہوں، ظلم کر کے آئے ہوں، لیکن جس کی جیب میں قائد اعظم ہے اسی کے حق میں فیصلہ ہے۔ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، عدل نام کی کوئی چیز نہیں، برکت کہاں سے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کل قیامت کے دن جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوں گے، قاضی ہوں گے، جج ہوں گے، حاکم ہوں گے، حکمران ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن علی منابر من نور عن یمین الرحمن، اللہ کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ایسے فیصل ایسے جج اور ایسے حکمران لوگوں کو اللہ کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے، اور پوچھا جائے گا، سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا وہ انبیاء ہوں گے جن کو نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انبیاء نہیں ہوں گے، وہ صلحاء نہیں ہوں گے، وہ حاکم وقت ہوں گے جن کو اللہ نے عہدہ دیا ہوگا، وزارت دی ہوگی، ان کو اللہ نے طاقت دی ہوگی، لیکن طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتے ہوں گے، عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر اللہ رب کائنات ان کو عرش کے سائے کے نیچے بٹھائیں گے۔ آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الناس عند اللہ یوم القیامت الامام العادل الرقیق، کل قیامت کے دن افضل ترین شخص اللہ کے ہاں وہ ہوگا امام عادل، جو عدل کرنے والا امام اور حاکم ہوگا، رقیق دل کا نرم ہوگا، جس کا دل نرم ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا حاکم ہوگا، یہی شخص اللہ کے ہاں افضل ترین لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور جو لوگ عدل و انصاف نہیں کرتے ہوں گے، ان شر الناس عند اللہ یوم القیامت امام ظالم، کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہوں گے
جو عدل و انصاف نہیں کرتے ہوں گے، ظالم حکمران ہوں گے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔